أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، جو بندہ ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا، ہم اس کے لیے اس کھیتی میں زیادہ کر دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو بندہ ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو اس دنیا میں سے دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ، کیا ان کے لیے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہو مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر فیصلے کی بات نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اگر ان کو مہلت ملنے والی بات طے نہ پا چکی ہوتی تو ان پر عذاب آ جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 20 اور 21 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں اور قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ قیامت کے اندر شک کرنے والے لوگ گمراہ ہیں، وہ گمراہی کے رستے پر ہیں جو قیامت میں شک کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ قوی ہے، طاقتوں والا ہے، اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اور وہ عزیز ہے، زبردست ہے، جس کو وہ جتنا دے جو بھی دے، فرمایا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر وہ نہ دے تو زبردستی کوئی لینے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ زبردست ہے، طاقتور ہے، غالب ہے۔ فرمایا رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے،
رزاق اور رازق وہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ میں نے بندوں کو رزق دینا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے فرمایا کہ انسان کا محنت کرنا شرط ہے۔ انسان کا محنت کرنا شرط ہے۔ یہ نہیں کہ خاموشی سے گھر بیٹھ جائے اور سارا دن ویلا بیٹھا رہے، موبائل چلاتا رہے اور کہے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ خود رزق دے گا۔ فرمایا ایسے رزق نہیں ملتا، کچھ حرکت کرے گا تو برکت ہوگی۔ تو فرمایا کہ رزق حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ہے حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، فرمایا دنیا کے اندر رہ کر جو بندہ آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی آخرت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کے حصول کے لیے دنیا میں رہ کر محنت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نزد لہ فی حرثی، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو محنت شرط ہے، اور جو محنت کرے گا اس کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، ضائع نہیں جائے گی، اور جتنی کوئی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ محنت کرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے کسی کام کے اندر، کاروبار کے اندر، اور اس کا کاروبار کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہے، کبھی دکان کھول لی، کبھی دل کیا چھٹی کر لی، اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار پتہ نہیں میرا کاروبار کیوں نہیں بڑھ رہا، ساتھ والے کا کاروبار کیوں بڑھ رہا؟ وہ بھائی اس کا کاروبار اس لیے بڑھ گیا اس نے محنت کی ہے۔ تو محنت کسی کی ضائع، جتنی محنت کریں گے اتنا پھل ملے گا۔ سورۃ النجم پارہ نمبر 27، سورۃ النجم کی آیت نمبر 39۔ ہاں جی، صفحہ 634، صفحہ نمبر 634۔ فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور فرمایا انسان کو وہی کچھ ملے گا ما سعی، جو اس نے محنت کی، اس نے جد و جہد کی، کوشش کی۔ فرمایا اس کی کوشش ہی اسے ملے گی، اس کی کوشش کے مطابق ہی اسے ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ انسان کی کوشش بہت جلد دیکھی جائے گی۔ یعنی جو انسان محنت کرتا ہے اس کا ثمرہ جلدی اسے نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا محنت شرط ہے، محنت ضروری ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، اور جو بندہ دنیا میں آخرت کی کھیتی کے بارے میں محنت کرتا ہے، آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کے اندر ترقی عطا کریں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 18 ہے جی۔ صفحہ 342 آیت نمبر 18 بنی اسرائیل کی، پارہ 15۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو بندہ ارادہ رکھتا ہے جلدی کا،
جلدی عجلنا لہو، دنیا میں سب کچھ مل جائے، جلدی سے مراد عجلنا لہو فیہا ما نشاء، فرمایا دنیا میں جتنا چاہیں گے ہم ایسے شخص کو جس کے واسطے چاہیں گے اسے عطا کرتے ہیں دنیا میں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، کیونکہ دنیا میں جو ارادہ رکھتا ہے کہ دنیا کے اندر میرے پاس مال دولت ہو، جلدی جو ہے وہ چاہتا ہے ہر چیز، وہ پھر اس کے لیے غلط راستے بھی اختیار کرے گا، حرام کے راستے اختیار کرے گا، پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ سود آ رہا ہے، یہ رشوت آ رہی، یا دھوکے سے کوئی سامان آ رہا ہے، یا چوری کا سامان ہے، وہ بس اکٹھا کرے گا، چوری کرے گا تاکہ میں دنیا کے اندر بڑا مالدار بن جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن جہنم ہم اس کے لیے تجویز کر دیں گے، یصلاھا مذموما مدحورا، فرمایا اور وہ داخل ہوگا جہنم کے اندر مذموماً، مذمت کیا ہوا، بےزتی کر کے، بدحال، ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور جس بندے نے دنیا میں رہ کر آخرت کی نیت کی، آخرت کے لیے کوشش کی، آخرت کے لیے محنت کی، فرمایا اس کے لیے جد و جہد کرتا رہا، وہوا مؤمن، ہے بھی مومن، شرط دیکھیں ساتھ کیا ہے، شرط ہے بھی مومن، موحد جتنی مرضی کوششیں کر لے، مشرک، شرک پہ عمل کرنے والا، دین سے ہٹ جانے والا، جتنی مرضی کوششیں کرتا رہے، جتنے مرضی صدقہ خیرات کرتا رہے، اس کی کمائی، اس کا صدقہ خیرات، اس کی کوشش قبول نہیں کی۔ فرمایا وہ بندہ جو مومن ہے، موحد ہے، وہ کوشش کرتا ہے آخرت کی، آخرت کے لیے کچھ کرتا ہے، کوئی چیز صدقہ کر دی، کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی محنت کی قدر کی جائے گی، ایسے لوگوں کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، فرمایا اگر کوئی بندہ ایمان کی حالت میں توحیدی بندہ، موحد بندہ، اگر اللہ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ ایک کھجور خرچ کرتا ہے، ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کی نیت صاف تھی، نیت میں خلوص تھا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ایک دن آتا ہے کہ وہ کھجور پہاڑ کی مانند بن جاتی ہے، اس کا ثواب اتنا ہو جاتا ہے جتنا کہ پہاڑ صدقہ کر دیا ہو۔ اس لیے فرمایا جو دنیا کے اندر جیسی محنت کرے گا ایسا ہی اسے پھل ملے گا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ، اور فرمایا جو ارادہ رکھتا ہے دنیا کی کھیتی کا، یہ تو تھا جو بندہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کے لیے کچھ کرتا ہے، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ کافر چاہتا ہے کہ دنیا ساری مل جائے مجھے، عیش و عشرت کروں، مزے اڑاؤں، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں دے دیتے ہیں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب کافروں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ لیٹے ہوئے ہیں، اور نیچے کیا ہے، کوئی قالین نہیں ہے، کوئی صوفہ نہیں ہے، کوئی نرم گدا نہیں، اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، مقام محمود کا دولہا پیغمبر، اور لیٹے کہاں ہیں، نیچے کھجور کی وہ چٹائی جو ہے وہ بچھائی ہوئی ہے۔
کوئی بیڈ نہیں بچھایا ہوا۔ آج ہم کہتے ہیں جی اس وقت تک ہمارا سامان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک گدے صوفے بیڈ نہ دے دیے جائیں۔ ہر ایسی چیز اچھی سے اچھی دی جاتی ہے جس سے عاجزی ختم ہو جاتی ہے، عاجزی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، کہاں لیٹے ہیں؟ زمین پہ، اور نیچے کیا بچھائی ہوئی ہے؟ چٹائی بچھائی ہوئی ہے کھجوروں کی بنی ہوئی۔ یہ نرم چٹائی یہ بھی نہیں، اس کے اگر اوپر بندہ لیٹ جائے تو وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، چبھتی ہے نیچے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عمر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، آ کر اللہ کے نبی سے کچھ مسئلہ پوچھنا تھا۔ اللہ کے نبی اٹھے نا، دیکھا کہ پیچھے چٹائی کے نشان پڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، میرے پیغمبر، اور یہ حالت ادھر کیسر و کسرا کے کافر جو اللہ کو مانتے نہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہونا چاہیے، وہ موجوں میں ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، مزے کر رہے ہیں، نرم و نازک بستر پر ہیں۔ یا رسول اللہ یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر، انہیں اللہ نے دنیا میں دے دیا جو کچھ دینا تھا، اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ ایمان والوں کے لیے سب کچھ آخرت میں اللہ نے رکھا ہو، اور کافروں کے لیے اللہ دنیا میں ان کو سب کچھ دے دیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں حصہ رکھا ہو۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، ان کافروں کے لیے دنیا میں تو سب کچھ مل گیا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، بس دنیا اکٹھی کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ، اللہ تعالیٰ اسے پھر دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو بندہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، جو آتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اپنا گزر بسر رکھ کے، کھانا رکھ کے باقی خرچ کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں اکٹھا کیا ہوا، اللہ آخرت میں انہیں عطا کریں گے۔ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی؟ یعنی یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسے شرکاء نہیں ہو سکتے۔ ان شرکاء سے مراد کون ہے جی؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کی وہ عبادت کرتے ہوں، اس سے مراد ہے یعنی جو جن کو وہ شریک اللہ کا بناتے ہیں، وہ بزرگ، وہ غلط پیر، وہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں۔ دین کس کا نام ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کے احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا نام ہے۔ دین مولویوں کے بتائے ہوئے مسئلے کا نام نہیں ہے، دین پیر کے بتائے ہوئے وظیفے کا نام نہیں ہے، دین عامل کے تعویذ کا نام نہیں ہے، دین ہاتھ پہ کڑے ڈال لینے کا نام نہیں ہے، دین بڑے بڑے بال رکھ لینے کا نام نہیں، دین کوئی جبے کبے تے ساوے تے نیلے چولے پا لین دا نام نہیں ہے، دین بڑی بڑی انگوٹھیاں ڈال لینے کا نام نہیں، دین گلے کے اندر تسبیحیں ڈال لینے کا نام نہیں ہے، دین اپنے مزاج کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق مسائل اخذ کرنے کا نام نہیں ہوتا، دین نام ہے اللہ کے حکم کا اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کا۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی مرضی کے مسئلے بتاتے ہیں، اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرتے ہیں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن باللہ، فرمایا کیا ایسے تم نے شریک بنا لیے جو اللہ کی اجازت کے بغیر دین بناتے ہیں؟
ایک شخص آیا نا، اس نے گلے کے اندر سلیب لٹکائی ہوئی تھی، عیسائی جو نہیں لٹکاتے سلیب، وہ لٹکائی ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اتروا دیا، کہا اسے اتار دو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت ہے وہ پڑھی. دیکھیں جی سورۃ التوبہ کی آیت کیا ہے. 10واں پارہ ہے، 10واں پارہ اور سورۃ التوبہ کی. اچھا ہاں جی، اللہ اکبر. آیت نمبر کون سی بنتی ہے جی؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم. ہاں جی صفحہ نکال لیں جی، 232 صفحہ 232 اور آیت نمبر 31. آیت نمبر 31 صفحہ 232. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی یہ جو قبروں پہ جھکنا، ان کی جو ہے وہ پوجا پاٹ کرنی، اسی کو عبادت کہتے ہیں. غیر اللہ کی عبادت اسی کا نام ہے، صرف غیر اللہ کی عبادت صرف اسی کا نام نہیں ہے. اب دیکھیں اس آیت کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا نام بھی غیر اللہ کی عبادت ہی ہے. فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو رب بنا رکھا ہے. کیا بنا رکھا ہے؟ رب بنا رکھا ہے. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو. حالانکہ اللہ نے تو فقط ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے اپنے رہبان کو، اپنے پیروں کو رب بنا رکھا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کچھ پیر کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں. جو کچھ اپنے پیشوا کہتے ہیں، اپنے علماء کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے. ان کا پیر چاہے اللہ کے مخالف کیوں نہ چل رہا ہو، لیکن انہوں نے اپنے پیر کی بات نہیں موڑنی، اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. فرمایا یہ بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ہاں جی یہ بھی غیر اللہ کی عبادت ہے. ہاں جی فرمایا دین جو ہے وہ اس نے ایک مکمل ضابطہ حیات بتایا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی مولوی کے پیچھے نہ پڑیں، کسی پیر کے پیچھے بندہ نہ پڑے، لیکن رب کا قرآن سمجھ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہے. وہ بندہ جنتی ہے. وہ بندہ کیا ہے؟ جنتی. لوگوں نے سمجھ رکھا پتہ نہیں کسی پیر کی جو ہے وہ مریدی اختیار کرنا ضروری ہے تبھی جو ہے وہ نجات ہوگی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پیر کا بندہ مرید ہی بنے تو نجات ہو. بے شک ساری زندگی قرآن و حدیث کے خلاف چلتا رہے، اللہ کے حکموں کے خلاف چلتا رہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے رہبان احبار کی باتوں پر عمل کرنا یہ بھی ان کی عبادت ہے. اب دیکھیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں، اب حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا نبی کو بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب شہد حلال تھا، اللہ نے حلال کیا شہد، قرآن میں تذکرہ ہے، شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کچھ باتوں کی وجہ سے دھوکہ ہوا، کیونکہ جو سوکن ہوتی ہے نا، سوکن، وہ اپنی سوکن کی بات وہ یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرا خاوند میری جو دوسری سوکن ہے اس سے زیادہ محبت کرے مجھ سے بھی. تو یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان.
تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک اہلیہ کے گھر روز جایا کرتے عصر کے وقت، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کے اندر شہد ملا کر پلایا کرتی تھی۔ دوسری اہلیہ کو پتہ چلا، انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہ کس طرح اس کو روکا جائے، اس عمل کو۔ نبی علیہ السلام روز اس کے پاس جاتے ہیں، محبت ادھر زیادہ چلی جائے گی۔ فرمایا ہم کہیں گے کہ یہ پانی کے اندر کچھ اور ملا کے دیتے، اس لیے آپ کے منہ مبارک سے اس کی سمیل آتی ہے، وہ جو چیز آپ پی کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میں تو شہد پی کے آتا ہوں، تو اپنے اوپر شہد حرام کر لیا، میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، بس اس کی وجہ سے میرے منہ سے جو ہے وہ سمیل آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا میرے پیغمبر پر، کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ حلال کردہ چیز کو کیا کیا تھا؟ حرام کر دیا تھا۔ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے پیغمبر آپ کون ہوتے ہیں میری حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والے؟ آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی؟ آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ جب میں نے شہد حلال کیا ہے آپ نے کیوں حرام کیا میرے پیغمبر؟ جلدی کریں شہد استعمال کریں، اپنی قسم کو توڑ دیں، قسم توڑیں، جلدی کریں اور اپنا جو ہے وہ میری حلال کردہ چیز کو استعمال کریں۔ اس لیے یہ اختیار تو نبی کے پاس نہیں ہوتا، تو پیروں نے کیسے یہ اختیار حاصل کر؟ وہ جی یہ تو فلاں حضرت صاحب نے جانور تھا اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن انہوں نے ہم نے ان کے نام کیا، بس یہ اب حرام ہے ہمارے لیے، ہم نہیں کھا سکتے، بس اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، سورۃ الانعام کے اندر ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا کہ کیا ان کے لیے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی؟ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی جو بات ہے وہ نہ ہو چکی ہوتی تو ان پر عذاب آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا ان کے لیے اور مہلت دی، ڈھیل دی، اس لیے فرمایا عذاب نہیں آتا، مگر نہ اب تک ان پر اللہ کا عذاب آیا ہوتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔